مجھے مالا مال کر دیا. یہ تسبیح کی برکت سے میرے پاس کثیر مال آنے لگ گیا. اور سنیں، میں جتنی دعائیں آج تک مانگتا رہا اس تسبیح پڑھنے کے بعد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری دعائیں بھی قبول کر لی. سوائے ایک دعا میری رہ گئی، وہ اب تک قبول نہیں ہوئی. اور وہ دعا یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ وقت کے سید امام حضرت امام احمد بن حنبل کی مجھے زیارت عطا فرما دے. صرف ایک دعا میری رہ گئی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل خود تھے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا اے نان بھائی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے. میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، میری زیارت کر لے. تو استغفار کی تسبیح دعائیں قبول ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. اگر بارش نہیں ہو رہی کہیں تو استغفار سب مل کے پڑھیں تو بارش ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں، قرآن میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار پڑھنے کی برکت سے مال آتا ہے. وَبَنِينَ، جن کے اولادیں نہیں، استغفار کی برکت سے اللہ انہیں اولاد عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جنت عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جنت کی نہریں اور باغات عطا فرمائے گا. تو اپنی زبانوں کو رمضان الحمدللہ خوش نصیبی سے ملا ہے. استغفار کی تسبیحات سے مزین رکھیں، اللہ کے ذکر سے مزین رکھیں. اور ماشاءاللہ یہ مرحومہ بڑی خوش نصیب ہے، ان کے بیٹے ماشاءاللہ ان کے لیے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ صرف سویم تک نہ رہے، یہ صرف اس کے بعد چہلم تک نہ رہے. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ایک طریقہ ہے، ہمارے مسلک کا، ہمارے عقائد میں ہے کہ ہم ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر بچپن میں کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، بچوں کو نماز پڑھنا سکھا دو. ماں باپ صرف نماز پڑھنا سکھا دیں. خواتین بھی سن رہی ہیں، آواز جا رہی ہے. ماں پر لازم ہے زیادہ، کیونکہ والد تو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک کام پر ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں. ماں کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، پہلی تربیت ماں کی گود ہے. بچے کو نماز پڑھنا سکھا دے. وہ بھلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں بھی کرے گا نا، جتنا بھی مصروف ہوگا، وزیر اعظم پاکستان بن جائے گا، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا. اگر نمازی ہوگا نا، التحیات میں بیٹھے گا تو دعا کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مغفرت فرما میرے ماں باپ کی. وہ ہر روز 5 وقت کی نماز میں جب التحیات میں بیٹھے گا تو قدرتی طور پہ اپنی ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. سبحان اللہ. کچھ نہ کرے، صرف نماز پڑھنا سکھا دے بچے کو. اور رہی بات صحیح قسمت، احصال ثواب کرنا سکھا دے، تو مرنے کے بعد جتنا فائدہ اولاد کے عمل سے ماں باپ کو پہنچتا ہے، اتنا فائدہ کسی اور کے عمل سے نہیں پہنچتا. اگر میں ان کی والدہ کے لیے دعا کروں گا فائدہ پہنچے گا، لیکن اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا جتنا یہ خود اپنی ماں کے لیے دعا کریں گے. جتنا میں اپنے ماں باپ کے لیے کروں گا اس سے جو فائدہ پہنچے گا، آپ سب مل کر کریں گے اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا. ثواب پہنچے گا، احصال ثواب پر حق ہے، لیکن ماں باپ کے لیے اولاد جب کرتی ہے تو اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں. 5 منٹ ہے تقریباً روزے میں. مشکوٰۃ شریف کی حدیث، ایک شخص جنت میں، اکثر لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کیا ضرورت ہے فاتحہ کرنے کی؟ مر گیا، اب تو اس نے جتنے اچھے عمل کرنے تھے کر لیے، اب وہ اچھے عمل بھی نہیں کر سکتا، نہ برے عمل کر سکتا ہے. یہ تو صحیح ہے، مر گیا اچھے عمل نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں 3 طریقے ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی تمہارا نیکیوں کا میٹر جاری رہے گا. ایک عمل، نیک صالح اولاد.
اولاد مرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرا عمل، مسجد مدرسہ بن رہا ہے، اس میں حصہ ڈال دیا، جیسے مسجد کی دوسری چھت بن رہی ہے رحمانیہ مسجد، ان کو چاہیے جتنی ان کی توفیق ہے اپنی ماں کے احصال ثواب کے لیے سیمنٹ ڈلوا دیں، بجری ڈلوا دیں، قیامت تک مسجد رہے گی، لوگ نماز پڑھیں گے، احصال ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دوسرا ذریعہ۔ تیسرا علم، جیسے ہم مدرسے میں پڑھاتے، میں خود بحیثیت قاری ہوں، علم میں مر بھی گیا، قرآن جن بچوں کو پڑھایا، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی قبر میں مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 3 ذریعے مصطفیٰ کریم نے بیان کیے، نیک صالح اولاد، ثواب جاریہ والے کاموں میں حصہ لینا مسجد مدرسے میں، اور دین کا علم سکھانا۔ جب تک وہ دین کا علم آگے بڑھتا رہے گا، پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ آخری حدیث، پھر انشاءاللہ افطار کے وقت کی دعا کرتے ہیں، جب تک انشاءاللہ روزہ افطار ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے فاتحہ کی، مصطفیٰ کریم خود مشکوٰۃ شریف کی حدیث بیان کر رہے ہیں صحابہ سے۔ ایک شخص نیک تھا، جنت میں تھا، جنت کے درجات میں گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، اور یاد رہے جنت ایک نہیں ہے، جنتیں 8 ہیں، جتنا بڑا عمل ہوگا اتنی بڑی جنت ملے گی۔ سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے، اس میں خود مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، تو دعا کرا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں تھا، گھوم پھر رہا تھا، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ جیسے سرکاری جاب میں گریڈ بڑھتا ہے، 1 گریڈ والا 2 میں جاتا ہے، 2 سے 4، 8، 10، 12، لاسٹ 22 گریڈ ہے، تو سب سے بڑی جنت کا گریڈ جنت الفردوس، سب سے بڑی جنت ہے۔ درجہ بلند ہوا، جب درجہ بلند ہوا تو اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے تو کوئی عمل کیا نہیں، یہ جنت میں درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے ہیں، اللہ اس کو جواب دیتا ہے، سن، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس مغفرت کی برکت سے جنت میں درجہ بلند ہو گیا۔ تو جو گناہگار مرتے ہیں ان کے لیے ہم احصال ثواب کرتے ہیں، تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن کے نیکی کی طرف جاتے ہیں، اور جو نیکوکار مرتے ہیں ان کو جب احصال ثواب ہم کرتے ہیں تو وہ جنت میں اور درجوں کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو لہذا ہر روز جن کے والد والدہ چلے گئے، ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ روزی میں تنگی کا ایک سبب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کی روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ زندہ ماں باپ کے لیے دعا کریں یا مردہ کے لیے کریں، یہ کہا گیا ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو تندرستی کی دعا کریں، ماں باپ انتقال کر گئے تو جنت میں درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہم سب کو اپنے ماں باپ کا زندگی میں ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے احصال ثواب کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد